اچھا، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے زندگی میں سب سے پہلا جمعہ کس جگہ پہ پڑھایا تھا؟ اچھی طرح تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے زندگی کا پہلا جمعہ کہاں پڑھایا تھا، لیکن اندازہ ہے مجھے کہ یہ مرید کے قریب ایک گاؤں ہوتا تھا، وہ ہماری جماعت تو بہت کم تھی، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی، دو تین ساتھی تھے۔ تو ہم چونکہ طالب علم تھے تو شوق سے ہی ہم نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں کہ ایک جمعہ تو پڑھا کے آنا، ایک جمعہ میں پڑھاؤں گا، ایک جمعہ فلاں پڑھائے گا۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید اس گاؤں میں نے پہلا جمعہ زندگی کا پڑھایا۔ اچھا، ماشاءاللہ اس وقت آپ کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ آپ مطلب کہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کس عالم کو بڑے شوق سے سنتے ہیں یا سنتے تھے؟ سارے بزرگ ہیں، جماعت کے خطیب ہیں، لیکن حضرت یزدانی شہید کے بعد یا ان کے علاوہ جو آپ فرما رہے ہیں، دو خطیب جو میں نے زندگی میں بہت زیادہ سننے کا تو خیر موقع نہیں ملا، لیکن بہرحال موقع ملتا تو حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریر، اور خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریر جب کبھی موقع ملتا سننے کا تو میں سنا کرتا تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ کے دونوں بیٹے اس وقت عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ دین کا کام بھی کر رہے ہیں؟ تو کیا خوشی محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ ہمارے معاشرے میں جو علماء کرام یا دیندار طبقہ ہے، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو اس شعبے کے علاوہ دنیا داری میں یا اور کسی شعبے میں ان کو کھپایا جائے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بڑا اعزاز ہے اللہ کی توفیق سے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ خوش بختی ہے ہماری کہ اللہ نے مجھے 3 بیٹے عطا کیے تھے۔ وہ بڑا بیٹا صفی الرحمن، اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ بھی عالم دین تھا، اور جب وہ اس دنیا سے گیا ہے اسی سال وہ صحیح البخاری شریف پڑھ کے فارغ ہوا تھا۔ تو اس کے بعد یہ میرا بیٹا سمیع الرحمن ہے۔ سمیع الرحمن لاہور سے میاں محمد جمیل صاحب حفظہ اللہ، ان کے ادارے سے فارغ التحصیل ہے، اور اس وقت وہ مرید کے میں خطبہ جمعہ دے رہا ہے۔ کئی سال سے وہ خطبہ جمعہ ماشاءاللہ وہاں مرید، پہلے گجراں والا تھا اور آج کل مرید کے میں وہ جمعہ پڑھا رہا ہے۔ اسی طرح اس سے چھوٹے ہیں حافظ رضی الرحمن ربانی، تو یہ بھی اللہ کے فضل سے 2 سال پہلے جامعہ سے فارغ التحصیل ہے، درس نظامی مکمل کیا۔ اس سے پہلے حفظ القرآن کیا، درس نظامی کیا، اور اس وقت ہمارے جامعہ میں وہ حفظ القرآن کے استاذ بھی ہیں اور ساتھ درس نظامی کی کلاسیں بھی وہ لے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کی زندگی کا اصل سرمایہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے اولاد جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہوں، دیندار ہوں، دین کا کام کریں۔ تو مرنے کے بعد چلو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اصل صدقہ جاریہ بھی یہی ہیں۔ تو بہرحال میرے لیے یہ خوشی بھی ہے، اعزاز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کو اپنے دین کا خادم بنایا ہے۔ اللہ ان کو مزید دنیا آخرت دونوں جہان کی عزتوں عظمتوں سے مالا مال فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ ہر ایک کی اولاد کو نیک کرے
اور ساتھ ساتھ میرے بچوں کو بھی صحیح معنوں میں اپنے دین کا خادم بنائے۔ آمین۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے۔ اینڈ پہ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے نام سے کافی زیادہ فیس بک کے اکاؤنٹ وغیرہ اور چند ایک اور پلیٹ فارم پہ بھی نا قاری محمد حنیف ربانی کے نام سے جو ہے نا وہ چل رہا ہے سسٹم، تو آپ کو ان میں سے استعمال کرتے ہیں یا لوگ استعمال کرتے ہیں، اور جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے، کیا ان کو کہنا چاہیں گے؟ جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ دوستوں کو بھی گزارش کی ہے کہ آج کے دن تک فیس بک پہ، یوٹیوب پہ میرا کوئی چینل نہیں ہے جو میں نے خود بنایا ہو یا میں خود اس کو ہینڈل کر رہا ہوں، چلا رہا ہوں۔ تو مجھے وقتاً فوقتاً کچھ دوستوں نے اطلاع دی ہے کہ آپ کے نام سے فیس بک پہ بھی اکاؤنٹ ہے اور یوٹیوب پہ بھی آپ کے نام سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے۔ تو ایک دو دوستوں کے ساتھ، چونکہ میں اس میں زیادہ تجربہ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ وہ کیا فیس بک کیا ہے اور یوٹیوب کیا ہے، تو بچے ہی مجھے جب کوئی ضروری چیز ہوتی ہے وہ دکھا بھی دیتے ہیں، سنا بھی دیتے ہیں۔ تو میں نے کئی دوستوں کو براہ راست ٹیلی فون کر کے ان کو گزارش کی کہ آپ میرے نام کے ساتھ میرے نام سے کوئی آئی ڈی نہ بنائیں، بلکہ ایک صاحب تو تھے، وہ مجھے دکھایا بچوں نے کہ وہ انہوں نے اکاؤنٹ بنایا ہوا فیس بک پہ، اور وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جیسے میں خود وہ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں، یہ ربانی صاحب کا کلپ سنیں جی، اس میں انہوں نے اخیر کر دیے یا کمال کر دیا جی، یہ وہ کر دیا ہے۔ تو جیسے آج کل ہماری روٹین بن گئی، تو وہ دیکھنے والا، میں نے خود جب دیکھا تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ خود لوڈ کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، مجھے اس کا تجربہ بھی نہیں ہے اور میں نے تجربہ حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ تو کچھ دوستوں کو تو میں نے براہ راست منع کیا ہے کہ میرے نام سے کوئی اکاؤنٹ نہ بنائیں، کل کو خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور اب بھی میں آپ کی وساطت سے ان دوستوں کو، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہم ایسے لوگ جانتے ہیں یا بعد میں کبھی ملاقات ہوتی ہے کہ جن سے کبھی نہ ٹیلی فون پہ نہ کبھی براہ راست کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، لیکن جب وہ ملتے ہیں تو اتنی محبت اور اتنی عقیدت، یا دائیں بائیں سے دوست بتاتے ہیں کہ وہ آپ سے اتنی محبت کا، وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ دوست ہوتے ہیں جن کو اللہ واسطے کا ویر بھی ہوتا ہے، تو بہرحال ان کے لیے بھی میری دعائیں ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بعض دفعہ غلط فہمی کی بنیاد پہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا نا کہ اذا ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرے۔ تو اگر اس حوالے سے کسی کے ساتھ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جانتے نہیں ہیں وہ محبت بڑی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جانتے نہیں ہیں لیکن وہ اختلاف رائے رکھنا ہر آدمی کا حق ہے۔ تو بہرحال محبت کرنے والے بھی بہت سارے، اور مجھے وہ کبھی کبھی بڑے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ علامہ شہید کی ایک تقریر ہے لاہور، یہ آج کل جو لارنس روڈ ہے، بالکل ابتدا میں ایک یوتھ فورس کا کنونشن ہوا تھا، تو اس میں علامہ صاحب نے کچھ ایک جملہ تھا ان کا کہ جب کسی کی اچھی بات سنتے ہیں تو دل جھوم اٹھتا ہے خوشی سے، اور جب کسی کا برا بول سنتے ہیں تو دل اس طرح مرجھا جاتا ہے جس طرح خزاں کے موسم میں پھول مرجھا جاتا ہے۔ وہ الفاظ ان کے میرے کانوں میں اکثر گونجتے ہیں، وہ میں نے ان کی تقریر سنی تھی۔ تو بہرحال ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ میں کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا تو اللہ پہ بھی راضی نہیں ہے، تو مخالف ہیں یا موافق ہیں، تنظیمی اختلاف ہو جاتے ہیں، ویسے جماعتی اختلاف ہو جاتے ہیں، تو بہرحال
سب اپنے ہیں، بیگانہ تو کوئی بھی نہیں ہے، تو مخالف ہیں یا موافق ہیں، سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مسلک کے لیے، جماعت کے لیے، اصل بات ہے کام کرنا مسلک کے لیے، تو یہ ہمارے اسلاف کا مشن ہے، ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، جتنی توفیق ہے اللہ مزید توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، اصل بات قبولیت کی، اللہ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اینڈ تو سارے کو جان چھڑا لو، بندے نوں کہہ دو بھی جنہ کول ڈیٹا پیا شہداء الحدیث دا یا تہاڈا بھی جڑا پیا ہے شیر پنجاب مولا منظور صاحب دا، انہاں نوں کہہ دو، ریکویسٹ کر دو تاکہ ساڈے تک پہنچاون، اسی لوکاں نوں پہنچائیے، کیونکہ دیکھو کہ باہر کئی لوگ نے وہ توڑ کے کیسٹاں ویچ رہے ہیں کہ یار ساڈے کول کوئی لے نہیں سی رہا، تے کچھ لوگ نے جڑے دریا وچ ناپاں آندے نے، تے انہاں نوں پنجابی دے وچ ذرا ایک میسیج دے دو تاکہ ہو سکتا تہاڈی من کے تے تہاڈے بیاناں تے باہر کڈن تاکہ لوگاں تک پہنچن۔ شاید دیکھو کنے خطیب نے جڑے تہاڈی طرز 'چ تقریر کردے نے، انہاں واسطے بڑا وڈا جڑا نا ایک ڈیٹا ہوے گا کہ وہ تیاری کرن دے، اور الحمدللہ جڑا انہاں دا ثواب تانوں بھی ملے گا۔ میں اگرچہ دین کا ایک طالب علم ہوں، اللہ کے فضل سے طالب علم تھا، طالب علم ہوں جب تک زندہ ہوں، لیکن مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی دوست، بعض تو احباب محسوس کر جاتے ہیں میرے انداز میں فلانا کیوں تقریر کرتا ہے، تو حقیقی بات ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ آگے بڑھنے والے نوجوان وہ کام کر رہے ہیں، کسی انداز میں بھی تقریر کریں، گفتگو کریں، اگر میرے انداز میں کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاری ہے۔ اور مجھے ایک دفعہ انتہائی خوشی، بہت سارے دوستوں کو میں نوجوانوں کو جانتا ہوں، بلکہ ایک بزرگ کافی بڑی عمر کے، بالکل سفید داڑھی، تو مجھے کہنے لگے جی آپ کا جو جمعہ آتا ہے وہ جمعہ سن کے میں نے اگلا جمعہ پڑھانا ہوتا ہے۔ یعنی بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کا یہ طریقہ ہے، اور بزرگ بھی ایسے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فخر والی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ شاید ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو میری دوستوں سے گزارش یہ ہے، جتنے بھی اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ جس طرح بھائی انعام الرحمن فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ڈیٹا، دیکھیں نا حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریروں سے سینکڑوں لوگ اللہ کے فضل سے انہوں نے مسلک کو قبول کیا، اور آپ دور نہ جائیں، کاموں کی میں جب حضرت شاہ صاحب تشریف لائے تھے تو اس وقت جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو 7 مسجدیں تھیں، جب حضرت شاہ صاحب تشریف لائے ایک بھی نہیں تھی، اور جب ان کی وفات ہوئی ہے تو 7 مسجدیں تھیں، اور اس کے بعد حضرت یزدانی شہید تشریف لائے، تو یزدانی صاحب جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت 15 مسجدیں تھیں کاموں کی میں، اہل حدیث مساجد، اور اس وقت اللہ کے فضل سے کل پرسوں ہمارا ایک جماعتی کنونشن تھا تحصیل کا، تو میں نے دوستوں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ کتنی مساجد ہیں مجھے بتانا ذرا، تو وہ بتا رہے تھے کہ 50 مسجدیں ہیں اس وقت کاموں کی میں۔ تو یہ ان لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ، حضرت شاہ صاحب کی تقاریر، حضرت یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر، اور ہمارے اسلاف حضرت خطیب پاکستان حضرت شیخو پوری، حضرت حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، یا ہمارے موجودہ جو خطباء اعظام ہیں، جن دوستوں کے پاس ہے وہ ڈیٹا، میرا خیال ہے ان کو چھپانا یا ان کو رکھنا اور کسی کو نہ دینا، اوپن نہ کرنا، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ ان کے ساتھ ضرور تعاون فرمائیں تاکہ شاید کوئی سنے اور اللہ تعالیٰ اس کا عقیدہ درست فرما دے۔ چاچو جی اینڈ پہ مجھے ایک سوال یاد آ گیا ہے کہ آپ جو ہے نا ادھر جب کاموں کی کے اندر آئے تھے یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد، تو اس وقت حالات کیا تھے یہ مطلب کہ کاموں کی کے اندر؟ کاموں کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت
جماعت اصل میں ہماری جو سینئر قیادت تھی حضرت علامہ صاحب اور حضرت یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور اسی دور میں ہی شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ اور ان کے دیگر رفقا، انہوں نے جماعت کی باغ ڈور سنبھالی۔ تو اس وقت حالات یہ تھے کہ اہل حدیث پریشان تھے کہ اصل میں ہمارا وہ باغ لٹ گیا ہے، وہ جو ہماری اصل کمائی تھی اور ہمارا اثاثہ تھا۔ تو مایوسی کے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے نہ میرا نہ کسی کا، کہ یہاں آ کر جب میں نے خطبہ شروع کیا تو اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ باغ ہے جس کو حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا۔ حضرت یزدانی شہید نے اس کو اپنے خون سے سینچا، اس کو پانی دیا، محنت کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زیادہ نہیں تھوڑا جتنا بھی کام لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت یزدانی شہید کے اس مشن کو اور اس اجتماع کو اگر بڑھایا نہیں ہے تو کم نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے، اور یہ انشاءاللہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ شیر پاکستان مولانا منظور صاحب کا میں اس دن ایک بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ جب میں شروع میں یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے تھے، جو بھی بندہ میرے پاس وعدہ لینے کے لیے آتا تھا تو میں کہتا تھا کہ جو یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ممبر پہ بیٹھے ہیں پہلے ان سے وعدہ لے کے آئیں پھر میرے پاس آئیں، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ شیر پنجاب مولانا منظور احمد حفظہ اللہ بہت اچھے اور کھلے دل اور کھلے مزاج کے مالک ہیں، اللہ ان کو صحت سے لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو یقیناً ٹھیک کہتے ہوں گے۔ ایک آدمی اگر ان کے پاس، چونکہ مولانا اس دور میں خطابت میں آغاز ان کا ہو چکا تھا تو جلسوں وغیرہ میں وہ جایا کرتے تھے، تو اگر یہ ایسا ہوتا تھا وہ کہتے تھے، ان کی شفقت ہے، ان کی محبت ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اینڈ پہ آپ کوئی کارکنان کو کیا میسج دیں گے؟ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک پہ جیسے ہی فیس بک کھولیں یا یوٹیوب کھولیں تو ایک دوسرے کو ننگی گندی گالیاں لوگ دے رہے ہوتے ہیں، وہ مرکزی والے جمعیت کو، جمعیت والے مرکز، حالانکہ قائدین کا آپس میں اختلاف نہیں ہوتا، لیکن کارکنان جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں جس سے مسلک کی بدنامی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان کو کوئی پیارا سا میسج ہے؟ میری گزارش تمام کارکنان کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو، میری گزارش یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ میں دین کا کام اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں اور آپ کر رہے ہیں، تو آپ جماعت کا کام کریں، مسلک کا کام کریں۔ جماعت کا تو ساتھ ہوتا ہے، مسلک کا کام کریں، دعوت کا کام کریں۔ آپ ذہنی طور پہ ایک جماعت کے ساتھ منسلک ہیں، جمعیت ہے، مرکزی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، جو بھی ہے، جہاں آپ کا کام کر رہے ہیں کام کریں۔ آپ کو نہ تو کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں اور اس میں شامل ہو جائیں۔ جہاں آپ کا دل مانتا ہے کام کریں، دین کا کام کرنا ہے، لیکن خدا کے لیے۔ ہمارے جتنے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، جتنے بھی جو بھی جماعت ہے، ان کے جو بھی قائدین ہیں اور ذمہ داران ہیں، سربراہان ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام ضرور کرنا چاہیے، اور کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک آدمی کی عمر، ایک بزرگ عالم دین بھی ہے، جماعت کا امیر بھی ہے، اور اس کی عمر بھی شاید لکھنے والے کے دادے کی عمر کا بھی ہوگا، اور ساری زندگی انہوں نے جماعت کی خدمت میں گزار دی ہے۔
تو اس کے خلاف لکھنے سے پہلے کم از کم انسان کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے کہ میں کس کے بارے کر رہا ہوں۔ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت سے لے کر جو جماعت کا کام کر رہے ہیں، اور جن کو یہ موقع ملا کہ وہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر جماعت کا کام کر رہے ہیں، میں ان کے لیے ایسے الفاظ لکھ رہا ہوں کہ شرم آتی ہے، پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس لیے کسی بھی جماعت کا کوئی بھی سربراہ ہو، میری کارکنان سے گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے پلٹ آئیں، اپنی جماعت کو تماشا نہ بنائیں، اور اپنے بزرگوں کا ادب، لحاظ اور ان کا احترام کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔